محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعے کے روز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلقین ہمیں یہ فرمائی، اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ جمعے والے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، بے شک تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کثرت کے ساتھ درود پاک کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے وہ تمام حضرات جن کا کوئی بھی معمول ہے وہ جمعے والے دن اس معمول کو ڈبل کر لیا کرے۔ کوئی اگر معمول ہے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک کے پڑھنے کا، تو وہ جمعے والے دن 200 کر لے۔ کسی کا 1000 کا معمول ہے وہ 2000 مرتبہ کر لے۔ اور کوئی شخص معمول میں روٹین میں پڑھتا رہتا ہے تو وہ کوشش کرے اس دن زیادہ پڑھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمعے کے روز کے بارے میں تلقین کثرت کی ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے معراج کا تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات سے نوازا، لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد دوسرا بڑا معجزہ وہ معراج ہے۔ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے جانے والے معجزات میں سے دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پہلا معجزہ قرآن کریم ہے اور دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ چنانچہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے کچھ تمہیدی اور ابتدائی گفتگو ہو چکی ہے۔ معراج کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل امین آپ کو لے کر معراج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے یا مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا ہے پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، بلندیوں کی طرف سفر۔ یہ جو مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر ہے اسے کہا جاتا ہے اسراء۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو کسی سفر پہ روانہ ہونا۔ اسراء رات کو کسی سفر پر روانہ ہونا۔ سبحان الذی اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کی پاک ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر روانہ ہوئی راتوں رات الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ یہ جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اوپر کا آسمانوں کی طرف کا بیت المقدس سے سفر شروع ہوا تو وہ جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے، اور عروج کا مطلب بلندی ہے اور اوپر کی طرف کا جانا ہے۔ تو یہ 2 اس کے مرحلے ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے جبرائیل امین کے ساتھ روانہ ہوئے اسراء۔ اس سفر اسراء کے اندر 4 مراحل آئے، آپ سٹاپ کہہ سکتے ہیں، 4 سٹاپ آئے۔ 4 جگہیں ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر کچھ وقت کے لیے موقوف فرمایا، پڑاؤ۔ جبرائیل امین جب آپ کو لے کے چلے تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئے، رک گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی جس جگہ ہم رکے ہیں
یہ جگہ مدینہ ہے، ہجرت فرما کر آپ یہاں تشریف لائیں گے اور پھر تا قیامت آپ کی یہی جگہ رہے گی۔ پھر چلے تھوڑا آگے چلے تو فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ طور سینا ہے، یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر سفر چل پڑا، آگے گئے تو پھر رک گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ بیت اللحم ہے، بیت اللحم جہاں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہ بیت اللحم ہے۔ پھر روانہ ہوئے، اندازہ لگائیے کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں انبیاء علیہم السلام، ان کی مبارک جگہوں پر جبرائیل امین خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے، رکے وہاں، رک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعارف کروایا ان کا۔ پھر اس کے بعد 3 مراحل ہو چکے، 3 پڑاؤ ہو چکے، اس کے بعد مسجد اقصی آئی، بیت المقدس، اور وہاں پر پڑاؤ کیا کہ اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم السلام تشریف لایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ ہزارہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے۔ یہ زمینی سفر تھا معراج کا۔ پھر اس کے بعد معراج کا آسمانی سفر جسے معراج بھی کہا جاتا ہے وہ شروع ہوا۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے جو بہت مختصر ترین وقت کے اندر رونما ہوا۔ بہت طویل یہ سفر ہے اور اس کے اندر اس درجہ واقعات پیش آئے ہیں، اس درجہ واقعات پیش آئے ہیں کہ ان کے اوپر لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی اور پھر بھی وہ ان واقعات کا احاطہ نہیں کر سکے جو اس سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھانا چاہتے تھے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھانا چاہتے تھے۔ پھر اللہ جب عجائبات دکھائے تو ان کی کیا حد ہوگی۔ پھر چنانچہ 7 آسمانوں کا سفر ہوا اس رات میں، اور ہر آسمان کے اہم واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے۔ انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں یہاں پیش ہوئیں۔ پھر اسی طرح 7 آسمانوں پہ جانا الگ اور پھر واپسی الگ۔ تصور کیجیے آپ، یہ انسان زمین پر آباد ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے، یہ اس خلا میں اللہ کے عجائبات کی کھوج میں نکلا ہوا ہے۔ اتنے حیران کن انکشافات انسان کر چکا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا خدایا، اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان کے درمیان ایسے ستارے کہ جو آج سے ہزارہ سال پہلے ختم ہو گئے، ہزارہ سال پہلے ختم ہو گئے، ان کی روشنی وہ آج کہیں جا کر زمین والوں تک پہنچ رہی ہے۔ کئی ہزار سال، شاید کئی لاکھ سال پہلے ناپید ہو گئے، ان کی روشنی آج زمین والوں تک۔ یا خدایا، یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ ہم اس زمین کے اوپر ہیں تو ہمیں لگتا ہے زمین بہت بڑی ہے، لیکن جب سائنسدان ہمیں اس زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے کے تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے زمین کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ذرہ ہے۔ یہ سب کر کے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابھی زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے اور اس میں جو عجائبات ہیں، تو ان عجائبات کا شاید صرف 2 سے 3% ہم ابھی تک پہنچ پائیں، 2 سے 3% تک ہم پہنچ پائیں۔ ابھی 97% شاید اس سے کچھ کم و بیش اس تک تو ہماری رسائی ہی نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ کیجئے صرف زمین و آسمان کے درمیان کے عجائبات
اور سائنس کو یہاں تک پہنچنے میں ہزارہ سال لگے، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات زمین سے لے کر آسمان تک، اور ایک آسمان سے دوسرے، اور دوسرے سے تیسرے، اور تیسرے سے چوتھے، اور چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اللہ رب العزت کا عرش، پھر جنت، پھر جہنم، اور پھر واپسی، یہ سب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھایا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی قدرت دکھائیں، تو اندازہ لگائیں کہ وہ کیا قدرت ہوگی جس کا مشاہدہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ہوگا، کیا کمالات ہوں گے۔ تو پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ ہزارہ سال کی تحقیق کے بعد، ہزارہ سال کی تحقیق کے بعد سائنس ابھی زمین سے چند ہزار فٹ اوپر تک پہنچی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے ایک حصے میں شاید یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات کا علم حاصل کر چکے تھے، صرف ایک رات کے اندر، ایک رات کے اندر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب آغاز کیا اس واقعے کا تو فرمایا سبحان، اور یہ اس قدرت والے کی قدرت ہے کہ جو رات کے بڑے مختصر حصے میں اپنے بندے کو ان عجائبات سے روشناس کرا گیا۔ ہم نے اس کا وہ پہلو دیکھنا ہے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ایک پہلو وہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، بالکل ہے۔ اس لیے میں گزشتہ جمعے بھی اور اب بھی عرض کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے جانے والے معجزات میں سے دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ معراج ہے، جس کی انتہاؤں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی انتہاؤں کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرا بڑا معجزہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رات جو عزت، عظمت، رفعت جو آپ کو ملی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ایک پہلو ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس، اس کا ظہور ہے، اس کی رفعت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں بیت المقدس میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حاضر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو حاضر فرمایا۔ شاید عالم ارواح میں ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہو تو ہوا ہو، شاید عالم ارواح میں، ورنہ دنیا میں اس عالم انسان کے اندر ایسا واقعہ اس سے قبل رونما نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی رفعت کا کیا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کو بیت المقدس میں جمع فرمایا، اور نہ صرف جمع فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے آگے کھڑا کر کے ان کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ اور پھر انبیاء علیہم السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت اور آپ کی نعت، آپ کی صفات، آپ کا مقام، اس پہ گفتگو فرمائی، اس کو واضح کیا۔ جو انبیاء جب واضح کریں تو پھر کیا کہنا ہوگا اس کا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو وہ ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ آپ کے سامنے وہ چیز رکھنی ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اس رات اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کے کچھ مناظر بھی دکھائے اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے۔ جنت کے مثالی مناظر کیا تھے کہ اللہ رب العزت نیک بندوں کو کن رفعتوں سے، کن انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ جنت کے مناظر یہ تھے۔ جہنم کے ہولناک مناظر کیا تھے کہ خدا نخواستہ اور کوئی شخص دنیا کے اندر کسی جرم اور برائی اور گناہ کا مرتکب ہوگا اور دنیا میں اس کی تلافی نہ ہوئی اور توبہ نہ ہوئی اور معافی نہ ہوئی تو آخرت میں اس کے لیے کیا عذاب ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے شاہد۔ شاہد، شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ گواہی کس چیز کی دی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کی گواہی دی۔
اللہ رب العزت کی ذات کی گواہی دی، اللہ کی صفات کی گواہی دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اس سے آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی گواہی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے مناظر انسانوں کو بتائے، جہنم کی گواہی دی اور جہنم کے مناظر لوگوں کو بتائے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا تھا خواب ہے، خیال ہے، ہیہات لما توعدون، کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ باتیں بنا کر لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے مواقع پر کاذب کہا گیا، کذاب کہا گیا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ لیکن یہ کہا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، مفتری کہا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کر ہمیں سنا دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مناظر آنکھوں سے دکھائے، دیکھیے، جنت بھی دیکھیے، جہنم بھی دیکھیے، رحمتوں کا نزول بھی دیکھیے، ہولناک عذاب بھی دیکھیے۔ اب جا کے دنیا والوں کو بتائیے، تم تو اپنی جہالت کی بنا پر انکار کر رہے ہو، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ شاہد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے معراج کی رات یہ سب دکھایا گیا۔ اب جو مناظر دکھائے گئے ان میں سے چند مناظر آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، جس میں ہمارے لیے بڑی اصلاح ہے اور بڑی نصیحت کا پہلو ہے۔ آپ کو جہنم دکھائی گئی اور جہنم میں مختلف لوگوں کو ہوتا ہوا عذاب دکھایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس معراج کی رات میرا گزر ہوا کچھ لوگوں پر، میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر کٹ جاتے ہیں، وہ اذیت سے دوچار ہوتے ہیں، تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان ہونٹوں کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، بس یہی عذاب مسلسل ان کو ہو رہا ہے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کس بنا پر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے، اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور واعظین ہیں، جو اپنی زبانوں سے فتنے پھیلاتے تھے، جو اپنی زبانوں سے آگ لگاتے تھے، جو اپنی زبانوں سے انتشار پیدا کرتے تھے، جو اپنی زبانوں سے لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتے تھے۔ اب قیامت تک کے لیے، اور بلکہ قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی سزا پھر یہی ہے کہ ان کے ہونٹ جن ہونٹوں سے اور ان کی زبانیں جن زبانوں سے فتنے برپا کرتے تھے، یہ کاٹے جاتے رہیں گے اور یہ اس اذیت سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم چل پڑے، آگے چل پڑے۔ آگے چلے تو آگے میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں، یوں جیسے کمرے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اس طرح بڑے بڑے کمروں جیسے ان کے پیٹ، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں، باہر سے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو ان پیٹوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور کس جرم کی بنا پر ان کو یہ سزا ہو رہی ہے؟ تو فرمانے لگے، اللہ کے نبی، یہ سود کھانے والے لوگ تھے، یہ سود کھانے والے لوگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر دکھایا، اور وہ منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے جن کا یہ جو ہونٹ ہے نا، اوپر والا ہونٹ یہ اوپر کو آ کر ناک کے ساتھ چپک گیا تھا، اور جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ لٹک کر سینے تک آ گیا تھا۔ شکل ہی بڑی بھیانک بن جاتی ہے۔ فرشتے ان کے پیٹ کے اندر انگارے ڈال رہے تھے، آگ پھینک رہے ہیں فرشتے ان کے پیٹ کے اندر، انگارے پھینکتے جا رہے ہیں، اور وہ انگارے جو ہیں اندر جاتے ہیں اور جا کر وہ ان کے پخانے کے راستے سے نکلتے جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون بدبخت ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے؟
تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال کھایا ہے۔ قرآن کریم میں ویسے بھی آتا ہے نا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منظر دکھایا کہ ان کے پیٹوں کے اندر وہ آگ ڈالی جا رہی ہے اور آگ ان کے پیٹوں کے اندر بھر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ آگے چلا میں تو مجھے ایک اور منظر نظر آیا، میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور منظر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کا گوشت کاٹتے ہیں، اور جب فرشتے گوشت کاٹتے ہیں تو اس سے خون نکلتا ہے، پھر فرشتے ان کے منہ جبڑے یوں کھولتے ہیں اور کھول کھول کر ان کا کاٹا ہوا گوشت ان کے منہ کے اندر ٹھونستے ہیں اور کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ اس کو کھاؤ۔ بڑا عجیب منظر تھا، بڑا بلکہ کریہ کہنا چاہیے، بڑا کریہ منظر تھا کہ ان کا وجود کاٹ کر، ان کا گوشت کاٹ کر، اور فرشتے ان کے جبڑے یوں کھولتے تھے اور ٹھونستے تھے ان کے منہ کے اندر۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کیا معاملہ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور لوگوں کے عیوب کی ٹو میں لگے رہتے تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے نا یہاں پر تھوڑا سا رکیے گا، ایک لمحے کے لیے، لوگوں کے عیوب کی ٹو میں تاکہ ان کو ذلیل کریں۔ ہمیں کسی کی کوئی چیز ملے، کسی کا راز ملے، ہمیں کسی کی کوئی خفیہ چیز ملے جس سے وہ بدنام ہو سکے اور جس سے ہمیں کچھ فائدہ مل سکے، تو یہ لوگوں کے عیوب کی ٹو میں لگے رہتے تھے۔ جیسے آج سوشل میڈیا، جی بالکل، کہیں سے کوئی سین ملے، کہیں سے کوئی آڈیو ملے، کہیں سے کوئی ویڈیو ملے اور اس کو وائرل کیا جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ دنیا آج اس ٹو میں ہے۔ کچھ ملے کہیں سے، ہم کسی کے گھر کے اندر جھانکیں، کہیں سے ہم کوئی کیمرہ ایسا فٹ کریں کہ کسی کا کوئی راز، کسی کی کوئی خامی اور کسی کی کوئی ایسی چیز جس کو دنیا میں وائرل کر سکے، ہم واہ ہو سکے، تو ہمیں ملے۔ آج اس ٹو میں ہے دنیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کا انجام میں دیکھ کے آیا ہوں، بتا دوں، اور وہ یہ قیامت والے دن اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور فرشتے ان کا وجود کاٹیں گے اور ان کا وجود کا گوشت کاٹ کے، ٹکڑے کاٹ کر، جبڑے کھول کر ان کے منہ میں ٹھونسا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا انجام تھا جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور لوگوں کی خفیہ چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں چلا، کچھ آگے چلا تو میں نے ایک جگہ دیکھا عورتیں ہیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں، عورتیں الٹی لٹکی ہوئی ہیں، چیخو پکار کر رہی ہیں۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے، یہ عورتیں کیوں اس طرح الٹی لٹکی ہوئی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اپنے خامند پسند نہیں تھے اور یہ اپنے خامندوں کو چھوڑ کر کہیں اور سے اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کیا کرتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں سنتے جائیے، ہمارے لیے ان چیزوں میں سبق ہے، ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر نصیحت ہے، ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر عبرت ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انجام ہمیں صاف دکھایا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمانے والے ہیں، اللہ حضور کی سفارش سے مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، یہی امید ہے، یہی توقع ہے، اسی پر ایمان بھی ہے۔ لیکن یہ سفارش کب ہوگی؟ کیا 1000 سال بعد؟ کیا 2000 سال بعد؟ کیا 50,000 سال بعد؟ کیا 1,00,000 سال بعد؟ کون ہے جو 1000 سال عذاب بھگت سکے؟ 1000 سال عذاب بھگت سکے؟ 2 دن 3 دن کسی کو وینٹیلیٹر پر جب ڈالا جاتا ہے نا، پورا خاندان عذاب میں، اذیت میں آ جاتا ہے، اس غریب کی اپنی پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے۔ دنیا ہے، معمولی سی پریشانی ہے،
لوگ موت مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا قاری صاحب دعا کریں اللہ اس کے لیے آسانی کر دے. یہ آسانی صحت نہیں مانگی جا رہی ہوتی, صحت کم مانگی جا رہی ہوتی, آسانی مانگی جا رہی ہوتی ہے اللہ پاک اس کو اب اٹھا ہی لے. تو موت مانگی جا رہی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائیں گے, اللہ آپ کی سفارش سے مغفرت فرمائیں گے, لیکن اس سے قبل آپ کی سفارش کی قبولیت اور مغفرت سے پہلے ہو سکتا ہے 10,000 سال, 20,000 سال, 50,000 سال. آخرت جو ہے نا, قیامت جو ہے, وہاں یہ 1 دن 2 دن اتنے گھنٹے 14 سال 7 سال 6 ماہ یہ سین نہیں ہوگا. وہاں یہ سین نہیں ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وہاں تو 1 دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے. 2 دن اگر کسی کو سزا ملی, دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ نے فرمایا کہ جو مساکین ہوں گے نا, میری امت کے مساکین غربا, محتاجی میں زندگی بسر کی, آدھا دن پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے. آدھا دن پہلے, آدھا دن کا مطلب کیا ہے, 25,000 سال پہلے. 25,000 سال پہلے. آج انسان کو پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ جانتے ہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ بمشکل 10,000 سال. بمشکل 10,000 سال. او صدیاں بیت گئیں, نسلیں بیت گئیں, انبیاء علیہ السلام کے زمانے گزر گئے, قوموں کی قومیں آئیں اور گئیں, اور قیامت والے دن ہلکا سا عذاب بھی اتنا طویل ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ پاک ہم سب کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دکھایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا, یہ دیکھو میں دیکھ کے آیا ہوں. تو مردوں کے لیے, خواتین کے لیے. پھر آپ کا گزر ہوا, دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں. کچلا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر کچلا جاتا ہے. سر کچلنا کوئی مذاق نہیں ہے. 5 کلو کا صرف اتنا چھوٹا سا پتھر کسی کو زور سے لگے تو بسا اوقات نقصان اتنا ہوتا ہے کہ بحال ہونے میں 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. 5 سے 10 سال لگ جاتے ہیں بحال ہونے میں, اگر اتنی زندگی ہو. اور جس کا پورا سر کچلا جائے, کس اذیت سے دوچار ہوگا, پھر ٹھیک ہو گیا, پھر کچلا جا رہا, پھر ٹھیک ہو گیا, پھر کچلا جا رہا. حضور نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے نبی, یہ وہ لوگ ہیں نماز کا وقت ہوتا تھا نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. اب ان کی یہی سزا ہے, ان کے سر کچلے جائیں گے اور کچلے جاتے رہیں گے, پھر کچلے جائیں گے, پھر ٹھیک ہو جائیں گے, پھر کچلے جائیں گے. ان کے لیے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا. آپ فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے چلا تو اللہ رب العزت نے مجھے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس بہت بڑا بوجھ ہے, وہ اٹھانا چاہتا ہے اٹھایا نہیں جاتا, اور اس کی کمر دوڑی ہوئی جاتی ہے اس بوجھ کی وجہ سے. لیکن وہ پھر کچھ اور چیزیں جمع کرتا ہے اور اپنے بوجھ کے اندر کچھ اور بوجھ شامل کر لیتا ہے. اب اس کو اٹھانے کی پھر کوشش کرتا ہے, نہیں اٹھایا جاتا, اس کی کمر دوڑی ہوئی جاتی ہے, وہ پھر کچھ اور چیزیں اکٹھی کر کے اپنے بوجھ میں شامل کر لیتا ہے. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون بے وقوف اور احمق ہے جتنا بوجھ ہے وہ اٹھایا نہیں جا رہا اور بوجھ اٹھانے پہ لگا ہوا ہے اور جمع کیے جا رہا ہے. تو فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ذمہ داریاں تھیں, اور اس سے وہی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی تھی, یہ اور ذمہ داریاں لینے کے چکر میں ہوتا تھا, یا عہدہ ہوتا تھا اور ایک عہدہ پورا نہیں کر پا رہا ہوتا تھا. اس کی کوشش ہوتی تھی مجھے دوسرا بھی مل جائے, مجھے تیسرا بھی مل جائے, مجھے چوتھا بھی مل جائے. دنیا کے اندر چونکہ یہ اس ہرس میں مبتلا تھا, آخرت میں آپ اس کو یہی چیز ہرس اس کے عذاب کی شکل میں اس پر آتی رہے گی. یہ جہنم کے کچھ مناظر تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی, قرآن کی آواز, قرآن پڑھا جا رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. سمعت قراءہ, میں نے قرآن کے پڑھنے کی آواز سنی. قلت من ھذا, میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے, یہ کس کے قرآن کے پڑھنے کی میں آواز سن رہا ہوں؟
تو جبرائیل امین فرمانے لگے حارثہ بن نعمان، آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، حارثہ بن نعمان، اور وہ حیات ہیں، وہ زمین پر ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ان کے قرآن کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سماعت فرما رہے ہیں اور اللہ پاک وہ حضور کو سنوا رہے ہیں۔ تو جب حضور نے یہ سنا کہ حارثہ بن نعمان ہے تو حضور نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر، ہاں نیکی پھر ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی کا صلہ ایسا ہی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کان ابر الناس بامہ، وہ لوگوں میں سے اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی بھلائی حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اور اس نیکی حسن سلوک اور بھلائی کا صلہ اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا کہ حارثہ بن نعمان قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ان کی آواز جنت میں سنواتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی یہ کتنی بڑی اللہ کو پسند آنے والا عمل ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا کہ اللہ پاک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہمیں بتایا، یہ دیکھو میں اس کا انجام دیکھ کے آیا ہوں، اچھے کام کا انجام بھی دیکھ کے آیا ہوں، برے کاموں کا انجام بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ معراج کا سب سے اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ یہ برائیاں جن کو ہم معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دکھایا منظر، یہ دیکھو میں دیکھ کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کے لیے بھی عمل کی راہیں آسان فرمائیں، اور جن کاموں کا انجام برا ہے اور بہت برا ہے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ سال 2 سال کی بات نہیں ہوگی، یہ 6 ماہ 8 ماہ کی بات نہیں ہوگی، یہ 6 ماہ 8 ماہ کی بات نہیں ہوگی، وہاں کا جو بھی منظر اور جو بھی معاملہ ہوگا وہ ہزاروں اور لاکھوں سال کا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں